فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے بھی ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا، اور جس نے روزانہ 1000 بار درود بھیجا اللہ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حضور سے سب سے زیادہ نزدیک وہ رہے گا جو حضور پر خوب درود پڑھا ہوگا۔ اس لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سارے لوگ محبت سے عبادت سمجھ کر اخلاص کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا جیسے آپ لوگ درود شریف پڑھتے ہیں سارے لوگ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دین کا کام کرنے کی چاہت اور توفیق عطا کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے دل دماغ ہاتھ سارے اعضاء کو دنیا کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص صبح سے لے کے شام تک بھاگ دوڑ کر رہا ہے، صرف زمین چاہیے، پیسہ چاہیے، مال چاہیے، کاروبار، کھیتی باڑی، کبھی اس کو توفیق نہیں ملتی کہ وہ 1 گھنٹے کا ٹائم نکال کر اللہ کے سامنے سجدہ کرے، روئے، گڑ گڑائے، آخرت کو یاد کرے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے۔ حج کے موقع پر آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی تھی۔ حضور جب بھی تقریر فرماتے تھے تو جو امپورٹنٹ بات ہوتی اس کو 3 بار ریپیٹ کرتے تھے۔ یہ حضور کی تقریر تھی، اور کبھی کبھی آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی، ایسا آپ خطاب فرماتے کہ جیسے کسی فوج کو بڑی جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہو۔ لوگ حضور کی تقریر سن سن کر اپنے سینے میں نور حاصل کرتے تھے اور جہاد کے لیے تیار ہوتے تھے، ساری دنیا کو ہیچ سمجھتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے آخری حج کے موقع پر مینا میں ایک تقریر کی تھی۔ کروڑوں کی ایک بات سن لیں، آج خوب لوگ دنیا سجانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رزلٹ کیا آتا ہے؟ سوائے بیماری، رسوائی، ذلت اور بے بسی کی موت، اس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ جتنے لوگ دنیا میں آئے سارے لوگ مر گئے، جو لوگ آج ہیں وہ بھی 2 4 10 20 50 سال کے بعد سب مر جائیں گے، دنیا خالی ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا ہے، عقل مند ہے وہ جو آخرت کے بارے میں سوچتا ہو۔ تو حضور نے اس تقریر میں یہ کہا تھا کہ جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے کہ مجھ کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، اور اس دنیا میں اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے تاکہ میری بات سن کر 2 4 10 لوگ جہنم سے نکل کے جنت آ جائیں۔ مسجد، مدرسہ، خانقاہ، ماں باپ اپنی ایکٹیویٹیز، نماز، روزے پہ ہمیشہ نظر رکھتا ہو، جو دین کا غم لگا لیتا ہو، کہتے ہیں کہ اس کو پوری دنیا کا ٹینشن ہے، اس کو یہ بندہ ہمیشہ صرف بزنس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے۔
ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. ہاں بس آج 3 گھنٹے نہیں بولوں گا، صرف 1 گھنٹہ بولوں گا، اور ایک ایک جملے کو غور سے سنیے آپ. تقریریں دنیا میں بہت ہو چکی، اب ضرورت ہے کہ بندہ جو بات ہو چکی ہے اس پر عمل شروع کر دے. 2-4 مہینے کے بعد نہیں بلکہ ابھی سے عمل شروع کر دے. جمعہ سے نماز شروع کروں گا، جمعہ سے پہلے ہی جنازہ نکل جاتا ہے. سوچتے تو لوگ بہت ہیں بڑھاپے میں توبہ کریں گے، لیکن بڑھاپا آئے گا تب نا. بڑھاپے سے پہلے ہی کروڑوں لوگ دنیا چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. روزانہ کم و بیش 15 لاکھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، اتنے یا اس سے زیادہ لوگ روزانہ مرتے ہیں. دنیا کی آبادی 800 کروڑ کی ہے اس وقت. جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں سب مرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. جتنا مکان بن رہا ہے سارا مکان گرنے کے لیے ہی پیدا ہوا، مگر لوگ اسی کے پیچھے پاگل ہیں. تو حضور جو ساری دنیا کے مالک و مختار ہے، رحمت دو عالم علیہ السلام ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کا ذمہ دار ہو جاتا ہے. اللہ اس کی دنیا کو آسان بنا دیتا ہے. وہ بغیر کسی ٹینشن کے بہت اچھی روزی حاصل کرتا ہے. یہ اللہ کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے. صاف بات. یہ بات کس نے کی؟ یہ تقریر کس نے کی؟ حضور نے تقریر کی. کہاں کی؟ مالدہ بنگال میں نہیں، پٹنہ بہار میں نہیں، بمبئی مہاراشٹر میں نہیں، بلکہ مینا کی سرزمین میں آخری حج کے موقع پر آپ نے تقریر کی تھی. وہ مینا جو 2 پہاڑ کے بیچ میں ایک نالے کی طرح ایک جگہ ہے، جس میں 40 لاکھ حجاج کرام سما جاتے ہیں. اسی مینا میں مسجد خیف، اسی مینا میں وہ تینوں جمرات ہیں جس میں شیطان کی شکل کی دیوار ایک بنائی ہوئی ہے، ایک سمبولک طور پر. اسی میں پتھر مارا جاتا ہے جس شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو 3 بار یہ کہہ کر بڑی قربانی سے روکنے کی کوشش کی کہ کہیں ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تینوں جگہ کنکڑی مارا تھا. اس کے بعد پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. وہ جگہ آج تک ہے، اگر آپ کبھی جائیں گے دیکھیں گے، جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا کے گردن پہ چھری چلا دی تھی. وہی مینا ہے. قربان گاہ مینا کو کہتے ہیں، قربان گاہ، قربانی کی جگہ. عرفات سے لوٹنے کے بعد مزدلفہ، مزدلفہ کے بعد مینا، مینا میں کنکڑی مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال مونڈنا، پھر وہاں سے مکہ جا کے طواف کر کے پھر واپس مینا میں آ کے ٹھہرنا. تو مینا میں چونکہ سب سے زیادہ مینا میں ہی ٹھہرا جاتا ہے حج کے موقع پر، اسی لیے اس جگہ کی بڑی اہمیت ہے، چونکہ حج وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور پھر وہیں پہ لاسٹ بھی ہوتا ہے. تو وہ مینا ہے جس میں 3 دن یا 4 دن ٹھہرنا پڑتا ہے. 8 ذی الحجہ کو لوگ جاتے ہیں مینا، رات وہاں ٹھہرتے ہیں. 9 تاریخ کو وہاں سے نکلتے ہیں عرفات، پھر عرفات سے لوٹ کے 9 کو ہی مزدلفہ آتے ہیں. پھر 10 تاریخ کو لوگ مینا آتے ہیں. مینا میں سب سے پہلے شیطان کو کنکڑی مارتے ہیں، اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، پھر اپنے سر کے بال مونڈتے ہیں. پھر مینا سے مکہ جاتے ہیں، وہاں طواف کر کے فرض طواف کرنے کے بعد واپس پھر رات مینا میں گزارتے ہیں. دوسرے دن پھر مینا ہی میں رہنا، تیسرے دن پھر مینا میں رہنا. اس مینا کا ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قیام کیا تھا، کہاں آپ نے 63 اونٹ آپ نے قربانی کی تھی، اور کس جگہ حضور نے تقریر کی تھی. وہ ساری جگہ ابھی سیف ہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. حضور نے کیا کہا تھا؟ اے لوگوں، جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو آسان بنا دیتا ہے. آج سارے لوگ دنیا کے پیچھے پاگل ہیں. اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے لے کے کم پڑھے لکھے لوگوں تک سب پاگل ہیں. جیسے سگنل پہ گاڑی رکتی ہے، سارے لوگ، ساری گاڑیاں رکی ہوئی ہیں. جیسے ہی ریڈ سگنل گرین میں تبدیل ہوا، ایسی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ صاحب دوسرے کو کھا جائے گا. کوئی جنازے کی نماز چھوٹ رہی ہے، اس کو قبر میں کسی کو ڈالا جا رہا ہے، دوبارہ اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. اس طرح سے سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگتے ہیں. جیسے یہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں یہ آدمی ہمیشہ پریشان رہتا ہے.
نتیجے میں 5 کروڑ کما بھی لیتا ہے تو بھی بھکاری رہتا ہے، چونکہ سکون دینے والا تو اللہ ہے، چین دینے والا اللہ ہے۔ مگر لوگ چاہتے ہیں کہ مکان اور مال اور مال میں سکون مل جائے، تو مال بنانے کے بعد پھر مایوسی آ جاتی ہے، فارچونر خریدنے کے بعد پھر بندہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے کا 5 کروڑ کی گاڑی دیکھتا ہے تو یہ اپنے آپ کو غریب سمجھنے لگتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے کہ مجھ کو بھی 10 کروڑ کی گاڑی خریدنی چاہیے۔ مر جاؤ اسی میں۔ اب مر رہے ہیں لوگ، کوئی پاخانہ روم میں مر رہا ہے، کوئی باتھ روم میں مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کر کے مر رہا ہے، اور کوئی صاحب پلین کریش میں مر رہا ہے، سارے لوگ مر رہے ہیں، پیدا ہونے والے مرنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ لیکن بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جو اس مرنے والوں کی دنیا میں جن کا چہرہ گلاب کی طرح ہرا بھرا رہتا ہے، جو مٹی کے گھر میں رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، جس کے پاس آمدنی کے ذرائع کم ہے مگر اس کے باوجود وہ کھلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے سکون مال میں نہیں رکھا ہے، اللہ نے سکون اس گھر میں رکھا ہے جس گھر میں سجدہ ہو، تلاوت ہو، عبادت ہو، ذکر الہی ہوتا ہے۔ کرائے کے گھر سے بھی لاش نکلتی ہے، اور خود کے بنائے ہوئے 10 کروڑ روپے کے گھر سے بھی لاش نکلتی ہے، لیکن دونوں جاتی کہاں ہیں؟ وہی قبرستان، 2 گز زمین کے اندر۔ تو اپنے گھر سے ڈیڈ باڈی نکلے یا کرائے کے گھر سے ڈیڈ باڈی نکلے، بات تو برابر ہے، دونوں کا انجام وہی قبرستان ہے، 2 گز زمین، 2 گز زمین۔ اور یہاں صاحب کشادہ مکان، وال پٹی، گرینائٹ، ٹائلز، ماربل، فال سے سیلنگ، الیکٹریکل ورک، پلمبنگ ورک، ووڈن ورک، یعنی جتنا لوگوں نے نکال دیا ہے، پیسہ کے خرچ ہونے کا، برباد ہونے کا سسٹم لوگوں نے نکال لیا ہے۔ پہلے زمانے میں اینٹ جڑ جاتی تھی، اس پہ پلاسٹر سیمنٹ کا ہو جاتا تھا، چونا لپیٹ دیا گیا، گھر بالکل وائٹ اینڈ وائٹ نظر آتا تھا، ہو گیا رہنے کے لائق۔ لیکن آج کل جتنے پیسے دیوار اور چھت میں لگتے ہیں اس سے ڈبل پیسے سے اس کو فنش کرنے میں لگتے ہیں، الگ الگ ڈھنگ سے پینٹ۔ پہلے جنرل چونا کافی تھا اور آج رویال پینٹ ہے، نہ جانے اسنو پینٹ ہے، کیا کیا پینٹ ہے، سب صرف دنیا کے پیچھے پاگل ہے۔ اور اسی کمائی کی فکر نے لوگوں کو مسجدوں سے نکال دیا، خانقاہوں سے نکال دیا، جلسوں سے نکال دیا۔ اگر آج یہاں کوئی فلم سے ناچنے والا شخص آ گیا ہوتا، پورا مالدہ یہاں جمع ہو گیا ہوتا، 5 لاکھ لوگ جمع ہو گئے ہوتے، اور یہاں تل رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ لیکن جلسہ اجڑا ہوا ہے۔ کیا اجڑا ہوا ہے؟ لوگوں کو مال چاہیے، اور مال جلسے میں ملے گا نہیں۔ اسکول اور کالج میں نو ایڈمیشن کا بورڈ لگا ہوا ہے، 4 سال سے لوگ اپنے بچوں کی لائن لگائے ہوئے ہیں، میرے بچے کا ایڈمیشن اس اسکول میں ہو جائے، سینٹ زیویئر، سینٹ میری، سینٹ ڈیوڈ، سینٹ جوسف، ودیا وہار، ارس لائن، میرے بچوں کا ایڈمیشن وہاں ہو جائے۔ جی ڈی گوئن کا لگے ہوئے، لائن میں لگے ہوئے، نو ایڈمیشن، 5000 بچے فل ہو گئے، اب کوئی جگہ خالی نہیں۔ مدرسے میں مولوی صاحب سال بھر انتظار کر رہا ہے کہ کوئی بھی آ جائے ایڈمیشن کروا لے، سال بھر مدرسہ کھلا رہتا ہے، یہاں ایڈمیشن بند ہی نہیں ہوتا ہے، بس آ جاؤ، جو بھی جب بھی آ جاؤ، مدرسہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مدرسہ اجڑ گیا، خانقاہیں اجڑ گئی، جلسہ اجڑ گیا۔ تو جو اللہ کی مسجد کو اجاڑ دے گا وہ چاہے گا کہ میں چین سے رہوں، اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ چین دینے والا تو اللہ ہے، سکون دینے والا تو اللہ ہے، لیکن یہ بندہ مسجد سے ہٹ کے سکون چاہتا ہے۔ اسی لیے آج لگی ہے امریکہ میں آگ، اربوں میں کھیلنے کے باوجود زہر کھا کے لوگ مر رہے ہیں۔ اس لیے لگی ہے ہندوستان کے مہانگروں میں آگ، بمبئی، چنئی، بنگلور، دلی، اتنی آگ لگی ہے کہ روزانہ سڑی ہوئی لاشیں وہاں کے فلیٹ سے نکلتی۔ اس قدر لگی ہے آگ کے کروڑوں کی کار پہ چلنے کے باوجود لوگ ندی میں کود کر جان دے رہے ہیں، پنکھے سے لٹک کر جان دے رہے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے کہ تم نے میرے گھر کو اجاڑ کر سکون حاصل کرنا چاہا ہے، ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ سارا سکون اللہ نے عبادت میں رکھا ہے، مرنے کے بعد جنت میں رکھا ہے، دنیا میں نہیں رکھا سکون اللہ نے۔ دنیا میں سکون اس کے پاس ہے جو اسی جنت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ اصل سکون تو جنت میں ہے، جہاں نہ غم ہے، نہ ٹینشن ہے، نہ اولاد کا، نہ ماں باپ کا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا،
کوئی ٹینشن نہیں، وہاں صرف مستیاں ہی مستیاں ہیں جنت میں۔ دنیا میں چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے 1000 ٹینشن ہے، وہاں کوئی ٹینشن نہیں۔ یہاں پسینے کی بدبو ہے، یہاں منہ کی بدبو ہے، یہاں دوسروں کے حسد اور جلن ہے۔ آپ کے پاس ہے 50 کروڑ کا مکان ہے، یہ پڑوسی آپ سے چڑ کر کے آپ کی غیبت کرتا رہتا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ مار کاٹ دیں گے، قتل کر دیں گے اس کو، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہر آدمی کا غیبت کرنے والا موجود ہے، چاہے کھرب پتی رہے چاہے وہ خاک پتی رہے، اس کے پڑوس کے لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ اب یہ بندہ اگر دبنگ ہے، ڈکیت ہے، مارتا، کتنے کو مارے گا؟ یہ پڑوس میں 50 لوگ ہیں، 50 اس کے دشمن ہیں، اس کے خلاف غیبت کرتے ہیں چائے کی دکان پہ۔ وہ دبنگ ہے، باہوبلی ہے، پیسہ والا ہے، مارنے والا ہے، وہ باہر مرڈر کرتا ہے، اپنے پڑوسی کا مرڈر نہیں کرتا ہے۔ وہ پڑوسی اگر برا بولتا بھی ہو تو وہ صبر کرتا ہے۔ تو دنیا میں حسد کرنے والے، جلن کرنے والے، بلند آواز سے باتیں کرنے والے، لاؤڈ اسپیکر پہ چلانے اور چیخنے والے، لاؤڈ اسپیکر کی آواز ایسے ہی 1 کلومیٹر دور تک جاتی ہے، پھر اس میں چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ چیخ کر کے پھر وہ مشین کو ہٹا دو، چیخنا ہی ہے تو مشین کو ہٹا دو۔ جب چیخنا ہی ہے تو مشین کو کیوں لانے گی؟ جب مشین ہے تو پھر چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن لوگ چیختے ہیں گلا پھاڑ پھاڑ کر۔ شادی بیاہ میں لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو ہندو رسم و رواج کے مطابق مالا پہنا دیا، شادی ہو گئی۔ مسلمان اسلام کے رسم و رواج کے مطابق ایک نکاح پڑھانے والا 2 گواہ کی موجودگی میں بولا کہ تم کو اتنے روپے کے بدلے میں فلاں کے نکاح میں ڈالا جاتا ہے، وہ بولا ہم نے قبول کر لیا، ہو گیا نکاح۔ اس نے کہا اتنا سمپل ہے، لیکن ذرا دیکھیے شیطانی 5 دن سے ہلدی کی رسم چل رہی ہے، ناچ گانا چل رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے، 50 دل کے مریضوں کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نیند آدمی کی حرام ہو رہی ہے۔ لوگ دن بھر کام کرتے ہیں کہ رات بھر سکون حاصل کریں، پھر کام پہ کل لگ جائے، لیکن یہ شادی کے نام پہ 5 دن سے گانا بجانا، ریکارڈنگ۔ بمبئی میں گانے والا گانا گایا، وہ کروڑوں روپے کما کے گھر مکان بنایا، اور اس کا گانا سن کر کے یہ بندہ اپنا دل دماغ خراب کرتا ہے اور دوسروں کی نیند خراب کرتا ہے۔ شادی صرف 1 منٹ میں ہو جاتی، جو اوریجنل ریئل کام 1 منٹ میں۔ شادی کے لیے نہ ڈیکوریشن کی ضرورت ہے، شادی کے لیے نہ قالین بچھانے کی ضرورت ہے، شادی کے لیے نہ نئے کپڑے خریدنے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں۔ شادی کو اسلام نے اتنا سمپل بنا دیا ہے کہ زنا مشکل ہے، شادی آسان ہے۔ زنا چور دروازے سے بھی داخل نہیں ہوگا جہاں شادی آسان ہو جائے۔ جہاں جس وقت رشتہ طے ہو، 2 آدمی سامنے رکھ کر کے، گواہ بنا کر کے اس کو اس کے نکاح میں ڈال دیا جائے۔ نہ اس کے لیے کھانا ضروری ہے، نہ اس کے لیے کارڈ چھپانا ضروری ہے، نہ اس کے لیے ڈیکوریشن ضروری ہے، نہ اس کے لیے ہلدی کی رسم ضروری ہے، نہ اس کے لیے اپٹن لگانا ہے، نہ اس کے لیے دونوں پارٹی کا مل کے کپڑا خریدنا ہے، پھر دونوں کا آپس میں کلائی آستین سمیٹ کر کے لڑائی کرنا ہے، پھر کپڑا پھینک دینا ہے، بارات کر لے کے واپس لے کے لوٹ جانا ہے۔ یہ جتنے تماشے ڈرامے ہو رہے ہیں، سارے برتن کو توڑ دینا، پانی نہیں ملا فلٹر کا تو سارا ٹیبل توڑ کے وہاں سے آ جانا، شادی نہیں کرنا۔ لوگوں نے اپنے آپ کو الجھا دیا ہے۔ اللہ نے سمپل رکھا ہے شادی کو، مگر لوگوں نے اپنے آپ سے اس شادی کو مشکل بنا دیا ہے۔ جب مشکل بنی شادی تو اب 10 روپے میں زنا ہو رہا، 100 روپے میں زناکاری ہو رہی، عورتیں طوائف کے کوٹھے پہ جا رہی، 100 روپے، 1000 روپے، 500 روپے، 10 روپے میں زنا ہو رہا۔ اور شادی 10 کروڑ کی ہو رہی، شادی 10 کروڑ کی، 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 50 لاکھ کی شادی۔ گاڑی دینا ہے، زیور دینا ہے، سارا سامان دینا ہے، A to Z دینا ہے، سب دینا ہے۔ کوئی تو مجبوری میں دینا ہے، کوئی خوش ہو کے دینا ہے۔ سارے لوگوں نے شادی کو مشکل بنا دیا۔ اب جب اللہ کا قانون توڑا گیا تو اللہ نے چین چھین لیا، شادی کی برکتیں چھین لی۔ اب شادی کے بعد طلاق ہو رہی ہے، شادی کے بعد قتل ہو رہا ہے، شادی کے بعد کیس مقدمہ ہو رہا ہے۔ سارے کیسز کچہری میں صرف طلاق کے، صرف مفتی صاحب کے پاس 1000 میں 999 کیس صرف طلاق کا، خلا کا، ایک معاملہ کوئی دوسرے میٹر کا ہوگا۔ اللہ کی دنیا میں اللہ کا کھائے، اللہ کی ہوا میں سانس لے، اللہ کے آسمان کے نیچے زندہ رہے، اللہ کی اگائی ہوئی فصلیں کھائے، اللہ کا دیا ہوا آم، جامن، لیچی، سنترا، سیب، ناشپاتی،
کیلا، یہ سارے فروٹس اللہ کے دیے ہوئے. ایک سیب کافی تھا مگر اللہ نے 1000 پھل اپنے بندوں کو دے دی. میرے بندے کبھی روٹی کھاؤ، کبھی چاول کھاؤ، کبھی سیب کھاؤ، کبھی ناشپاتی کھاؤ، کبھی امرود کھاؤ، کبھی جامن کھاؤ، کھاتے رہو. یہ سب تمہارے لیے ہے. اللہ نہیں کھاتا ہے، نہ اللہ کا فرشتہ کھاتا ہے. اتنے فرشتے ہیں آسمان میں کہ آسمان چرمرا رہا ہے.